سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 29 ہے کل تسی سارے نے تاریخ غلط دسی سی، سارے نے میرے سمیت، تو آج ہے 29 اکتوبر، کل پر 10 27 ہی ہے 28 ہی ریکارڈنگ میں بھی 27 آئی ہے تو خیر چلو آج ہے جی 29 اکتوبر بروز اتوار 2023 بعد نماز فجر۔ یہ درس قرآن انشاءاللہ ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے تفسیر سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 128 سے لے کر 135 تک آج درس جاری رہے گا، اور آج یہ 16ویں پارے کا آخری درس ہے، اور آج سورہ طٰہٰ کا بھی آخری درس ہے۔ کل سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ ہم 17ویں پارے میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ یہ سفر والناس تک مکمل فرمائے اپنے خاص فضل و کرم سے، سب کہہ دو آمین۔ تو بھائی کل یہ بیان ہو گیا تھا کہ قیامت والے دن وہ لوگ اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی طرف آنکھ نہیں کی، جن کو دنیا میں اللہ کا دین نظر نہیں آیا، تو یہ پوچھیں گے کہ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ آج تو نے مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا، وقد کنت بصیرا، جب کہ دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ تو قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اللہ فرمائے گا ایسے ہی ہے جیسے کہ تو نے دنیا میں میری آیتوں کو بھلا دیا تھا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا ہے۔ تیرے ہاں دین کی کوئی حیثیت نہیں تھی، تو آج ہمارے ہاں تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو فرمایا اسی طرح ہم نے آج تمہیں بھلا دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّ، اور جو شخص اپنی رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے اور حد سے تجاوز کر دے، تو وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، تو آخرت کا عذاب بڑا شدید ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا۔ یہ کل بیان ہو گیا تھا۔ اب چونکہ یہ سورت کا آخری درس ہے تو ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم، کیا انہوں نے اس بات سے ہدایت حاصل نہ کی؟ افلم یہدی، کیا اس بات سے یہ ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ کسے؟ کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکہم، کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ اس بات سے یہ نصیحت کیوں نہیں پکڑتے کہ کتنی قوموں کو ہم برباد کر چکے ہیں۔ یمشون فی مساکنہم، جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چل پھر رہے ہیں۔ یہ مکہ والے جو تھے نا جی، یہ شام کی منڈیوں تک تجارت کرتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، تو وہاں یہ دیکھتے تھے ان بستیوں کو جو اللہ کے عذاب سے برباد ہو چکی ہے، ہلاک ہو چکی ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان کی ہلاکت دیکھ کر یہ ہدایت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو ان باتوں سے تم بھی عبرت پکڑو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّہَىٰ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں موجود ہیں۔ ہمارے ہاں ایک درس نظامی میں چھوٹی سی عربی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مفید الطالبین۔ اس میں ایک جملہ ہے السعید من وعظ لغیرہ، کہ خوش قسمت وہ ہے جو کسی غیر سے بھی نصیحت حاصل کر لیتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جس پر قرآن بھی اثر نہ کرے، بدبخت ہے وہ جس پر نبی کی زبان بھی اثر نہ کرے۔ اب اس قوم سے بڑی ہلاکت اور بربادی کو چاہنے والی قوم کون سی ہو سکتی ہے جس پر نہ قرآن اثر کرے، نہ حدیث اثر کرے، نہ کلمہ اثر کرے، نہ اذان اثر کرے، نہ نماز اثر کرے۔ ایسی بے حس اور اثر پروف قوم ہو چکی ہے کہ کسی بات کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔
اللہ کہہ رہا ہے عبرت پکڑو ارد گرد کے ماحول اور حالات سے. کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے، اور کتنی بیماریاں ہیں جو ارد گرد لوگوں کو لگی ہوئی ہیں. تو اس سے اللہ کہتا ہے ہدایت حاصل کرو. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ. اب یہ دھمکی ذرا غور سے سنیے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ. اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی مقدر نہ ہو چکی ہوتی، طے نہ ہو چکی ہوتی، تو لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلًا مُّسَمًّى. اور ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو اب ان پر عذاب آ چکا ہوتا. بولیے اب ان پر عذاب. یہ بڑی سمجھنے والی آیت ہے کہ ایک آدمی ظلم کرتا ہے تو مظلوم کی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ صبح سے پہلے پہلے یہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے، مگر ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے پکڑنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. اگر اس سے پہلے یہ باز آ گیا تو ٹھیک ہے، باز نہ آیا تو پھر میں جانوں اور یہ ظالم جانے. اللہ کہتا ہے کہ باز آؤ. کیوں؟ ان بطش ربک لشدید. تیرے رب کی پکڑ بڑی زبردست ہے. اور فرمایا رک جاؤ، ظلم سے باز آ جاؤ. ولا یوثق وثاقہ احد. میں ایسا باندھوں گا کہ پھر میرا باندھا ہوا چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. ولا يعذب عذابہ احد. میں تمہیں ایسے عذاب میں پھنساؤں گا کہ میرے جیسا عذاب دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. تمہیں کسی نے ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت اور میعاد مقرر ہے، اور میں لوگوں کے مقدر طے کر چکا ہوں. اگر یہ بات نہ ہوتی تو جو آپ کی گستاخی کرتا جاتا وہ صفحہ زمین سے ہٹتا جاتا، مٹتا جاتا، تباہ و برباد ہو جاتا. اور اللہ کا قانون بھی نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی اسلام پر کھڑا کیا جائے. نہیں سمجھتے ہو؟ مثال کے طور پہ جو نماز نہ پڑھے وہ زور تک الٹا لٹکا رہے تو پھر کوئی چھڑے گا نماز؟ ہن بولتے نہیں ہو، کیونکہ ایک قوم ڈنڈے نو منن والی ہے، قانون شنون نو سمجھن والی. اب ڈنڈا آیا ہے تو بجلی دیکھو نا بچت ہو رہی ہے، ڈنڈا آیا ہے تو ڈالر بھی نیچے ہو گیا، کیونکہ سارا تو کام چور بازاری سے خراب ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر اللہ یہ کر دے کہ جیڑا زور نہ پڑے وہ اثر تک الٹا ہی لٹکیا رہے تو پھر کوئی نماز چھڑے گا؟ ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ اعلان کر دیتا جائے کہ جیڑا فجر دی نماز جماعت نال پڑھے گا 10 کلو آئل فری ہے. کوئی گھراں چ رہے گا؟ آ جڑے وڈے مریض نے نا چھالا مار دے ہون گے مسیتے، کچھ دائمی مریض نے نا، جدو پوچھو نماز نہیں پڑھی ہو جی میں بڑا بیمار ہے جی، میں بڑا مریض ہاں. اور بعض زیادہ ایک کوئی بہانہ ہوتا ہے جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں نے. میں کہا جی تیری روح گندی ہے، تیری روح پلیت ہے، دل پلیت ہے، کپڑے دا کوئی خاص مسئلہ نہیں. کپڑے تیرے سالانہ ہی پلیت نے. تو کچھ لوگ سالانہ مریض ہیں، جب پوچھو جی بڑی کمر میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، سارا دن مٹر گشت کریں گے پر نماز کی توفیق ہے نہیں. تو یہ لالچ سے پڑھتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں لالچ سے بھی دین پر نہیں لانا چاہتا. جس نے آنا ہے اپنے دل سے آؤ اور میرے محبوب کے غلام بن کر آؤ. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. یہ جو کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے. ہائے ہائے، یہ جو کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کی خیر خواہی کریں اور وہ آپ کے بارے میں برا بولے تو یہ بات برداشت والی کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، یہ کیا کہہ رہا ہے. نمک حراموں کا غصہ چڑھتا ہے یا نہیں چڑھتا؟ حضور سے بڑا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ پر وہ بدبخت کبھی جادوگر کہہ رہے ہیں، کبھی ساحر کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. میرے محبوب آپ اس پر صبر کیجئے، کیونکہ اگر میں نے سب کو ہلاک کر دیا تو پھر ان میں سے بعض وہ بھی تو ہیں نا جنہوں نے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لینا ہے، وہ بھی رگڑے جائیں گے. اگر میں سب کو ہلاک کر دوں تو ان میں سے وہ بھی تو ہیں نا جن کی اولادوں میں سے مسلمان پیدا ہونے ہیں، پھر وہ بھی نہیں ہوں گے. تو لہذا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ کو ایک مزیدار قول سناؤں جس نے میری زندگی آدھی بدل دی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی اطلاع دیتا ہے نا
کہ آپ کو کسی نے گالی دی ہے, کسی نے لعنت ڈالی ہے, کسی نے آپ کو برا کہا ہے, اور ہم اس سے پوچھتے ہیں جا کر بھئی تو نے یہ بات کی ہے, وہ کہنا میں تو کیتی کوئی نہیں, میں نے تو کہی نہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس اس تو بڑا انتقام ہی کوئی نہیں کہ اگلا اپنی گل کر کے ہی مکر گیا ہے, اس تو بڑا کوئی انتقام ہے ہی نہیں. اور کیا بدلہ لینا ہے؟ زبان کاٹو گے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی بات سے مکر گیا ہے, اب کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کے خلاف کوئی بات ہے, بس اسی پر واپس آ جاؤ, آگے زیادہ لڑائی کرنے کی ضرورت ہے, یہی بدلہ کافی ہے کہ وہ اپنی بات سے ہی پھر گیا. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, جو یہ کہتے ہیں آپ صبر کیجئے. اور اس کے بدلے میں کیا کریں؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھیے. وَسَبِّحْ, تسبیح پڑھے, بِحَمْدِ رَبِّكَ, اپنے رب کی حمد کے ساتھ. بولو اپنے رب کی, ہاں اللہ دیا تعریفہ کرو, سارے غم غلط ہو جائیں گے, یعنی غم ختم ہو جائیں گے اگر ہم اللہ کی تسبیح پڑھنی شروع کر دیں, اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں. غم تو دل میں ہی ہوتا ہے نا, تو الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب, کرو رب کا ذکر, میں تمہارے دلوں میں سکون عطا فرما دوں گا. اور کیا کرنا ہے غم مٹانے کے لیے؟ اچھا یہ تسبیحیں کب کرنی ہے؟ قبل طلوع الشمس, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. بول دے کوئی نہیں ہو تسی ہے, اب بیلی ساڈا انجن کیتی ہوندا ہے بیٹھا ہے, میں کہنا چھوٹی جی زبان نال کام چلا لو, تسی بڑا سر ہلا رہے ہو. بھائی قبل طلوع الشمس, سورج کے طلوع ہونے سے. یہاں وسبح کا معنی نماز بھی ہے, کیونکہ نماز بھی تے رب دیاں تسبیحیں ہی نے نا, کہ نماز پڑھو سورج کے طلوع ہونے سے. فجر آ گئی نہیں آئی؟ اور بولتے نہیں ہو بادشاہ, آ گئی فجر, اگے اور سنتے جاؤ. وقبل غروبها, اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے. تو کون سی آ گئی اب مغرب آ گئی یا نہیں آ گئی؟ کہ مغرب ہم نے سورج کے غروب ہوتے ہی پڑھ لینی ہے فوراً. اور عصر آ گئی, وقبل غروبها, عصر آ گئی. بولو کون سی آ گئی؟ ہاں, سورج کے غروب ہونے سے پہلے کون سی پڑھیں گے؟ یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں جناب مغرب, یہ تو سورج کے غروب ہونے کے بعد ہے, پہلے. یہ یاد رکھیے گا, آپ نے میرا بھی ترجمہ غلط کر دیا. میں کہہ رہا تھا قبل غروبها میں عصر آ گئی. بولو کون سی آ گئی جی؟ عصر. اور یہ طلوع شمس سے پہلے فجر آ گئی. اب سنیے, اللہ فرما رہا ہے کہ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ, اور رات کے بعض اوقات میں, اور رات کے تو تہجد آ گئی یا نہیں آ گئی؟ رات کی ساری عبادت آ گئی یا نہیں آ گئی؟ آگے سنیے, وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ, اور دن کے حصوں میں. بولیے دن کے حصوں میں. اب یہ ظہر بھی آ گئی, بولیے ظہر بھی آ گئی. اور سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب بھی آ گئی, اور دن کے حصوں میں عصر بھی آ گئی, اور عشاء رات کو آ گئی, اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بولو فجر آ گئی. تو یہ 5 نمازیں ہیں ہر دل کو سکون دینے کے لیے. یہ 5 نمازیں ہیں غموں سے نجات حاصل کرنے کے لیے. اب ٹینشن کی گولیاں کھاؤ, بلڈ پریشر کی گولیاں کھاؤ, یا وضو کر کے مسجد میں آؤ, مرضی تمہاری ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری عبادت اس لیے ہے لعلک ترضا, اس لیے کہ محبوب تم مجھ پہ راضی ہو جائے. تو نماز پڑھ کے راضی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ تے بھی راضی اور رسول تے بھی راضی, تے ایک دوجے نال بھی ایک دوجے نال راضی نہیں ہوندے. پتہ نہیں کی چکر ہے, موڈے نال موڈا جڑدا ہے پر دل نال دل. ولا تمدن عینیک, ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیے, ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی. ویسے تو نظر پڑ جاتی ہے پر غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. کن کی طرف؟ الا متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا, جن کو ہم نے دنیا کی, جن کو آزمانے کے لیے ہم نے دنیا کی آرائش اور زیبائش کی چیزیں عطا فرما رکھی ہے.
یعنی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، پر پیسہ حرام کا ہے. بولو پیسہ حرام کا ہے. حلال کے پیسے سے میرا 5 مرلے کا مکان ہے، 2013 سے لگا ہوں، اب تک مکمل ہے. اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں. اب آپ بتائیے اگر حرام کے ہوتے تو 1 مہینے میں مکمل ہو جانے تھے یا نہیں ہونے جائے؟ ہاں جی. تو اللہ کہتا ہے میں نے کافروں کو بڑی گاڑیاں، بڑا مال متا دیا ہے آزمائش کے لیے، کہ مال دیکھتے ہیں یا رب ذوالجلال دیکھتے ہیں. اور جب ان کا ہے ہی حلال کا نہیں اور یہ ہے ہی بے ایمان، تو آپ کو ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے نہیں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو اللہ نے علم کی دولت دی، جس کو اللہ نے قرآن کا حفظ عطا فرما دیا، قرآن کا علم عطا کر دیا، وہ پھر بھی کوٹھیاں دیکھے، وہ پھر بھی بڑی گاڑیاں دیکھ کے کہے واہ 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 کاش انجدہ میرا بھی ہو جاندہ، تو فرمایا اس نے علم کی بھی ناقدری کی ہے اور قرآن کی عزت بھی نہیں کی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو رب نے کتنی بڑی دولت سے مالا مال فرما دیا ہے. پتہ چلے نہ ہے جڑے مولوی صاحب یہی کرتے پھرتے نے چودھریاں پیچھے اور ہے کوٹھیاں پیچھے، اور ہر چودھری دا چیلا مولوی ہے، انہوں نے بھی علم دی قدر ہے. آج اگر مولوی عالم ہے تو چودھری صاحب چل کے آئے نا. کوئی سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ مولوی صاحب کو کیا ضرورت پڑی کہ ان کے پیچھے چل چل کے جائے، ان کے دروازے کھٹکھٹائے؟ ہاں دینی کام ہو تو چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں، ختم شریف پڑھنا ہے، خطاب کرنا ہے، دعوت دینی ہے تو چلا جائے. پر یہ کیا ہوئی جی آپ سے کھانا کھانا ہے، دروازہ کھولو، باہر مولوی صاحب کھڑے ہیں، ان چیزوں کی ضرورت ہے نہیں. اور آپ بھی یہ سمجھ لے کہ میری یاری ہوندے نالے جڑا مسیطے آئے گا. اے میں تو انہوں قرآن تے بیٹھ کے دس رہے ہیں، تو جی سمجھو نا بھی یہ فلاں تے وہ جفیاں تے وہ جناب یہ کم نہیں ہوندہ. میرے کو سب تو بڑی دولت ہے، یہ تو انہوں روزانہ تو اڈی خدمت پیش کر رہے ہیں. یہ تے راضی رہو، باقی کڑائیاں چھڑائیاں کھوان والا میں مولوی، یہ کام نہیں ہوتا، یہ بڑا مشکل کام ہے. تو یہ اصل میں سب سے بڑی کڑائی ہے. تو اے میرے محبوب جن کو ہم نے دنیا آزمائش کے لیے دے دی ہے، آپ ان کی طرف نگاہ کر کے بھی نہ دیکھیں، کیونکہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی تو آپ ہے. کیا خیال ہے حضور دیکھتے تھے ان کی طرف؟ تو یہ امت کو سمجھایا جا رہا ہے، بات حضور سے ہو رہی ہے، سمجھایا ہمیں جا رہا ہے کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. آگے بڑی کمال کی بات آ گئی، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہرگز آپ ان کی طرف ہرگز آنکھیں نہ پھیلائیں. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آپ کے رب کا دیا ہوا بہت ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. رب دا دیتا ہوا جیڑا رزق ہے نا، وَرِزْقُ رَبِّكَ، جو آپ کو رب دے رہا ہے حلال کا پاکیزہ، یہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی. اب آخر ہمیں بھی تو کھانا پینا چاہیے نا، اس کا اللہ نظام دے رہا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم فرمائیے. کس کا حکم فرمائیے؟ نماز دی پوچھ ہے گھر چ؟ اے کنے بچے نے جڑے لیٹ نماز پڑھ کے تھے، 20 منٹ اتنے قرآن پڑھ کے تھے، مولوی تے بھی احسان کر رہے ہیں، مسجد تے بھی احسان کر رہے ہیں. اور جی میرا بچہ قرآن پڑھا ہے، ادھر دے رہا ہے 8 گھنٹے ٹیوشن علیحدہ رکھی ہوئی ہے، اور قرآن کو 20 منٹ آدھا گھنٹہ. بڑے یہ دیندار بنیں گے؟ جڑے دیندار بنے نے انہوں قرآن پیچھے زندگیاں کھپا چھڑیاں نے. یہ نہیں کہ 20-25 منٹ پڑھ کے جی میرا بچہ بچی قرآن پڑھ گئے نے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، بچہ سکول نہ جائے تو سر میں درد ہو رہا ہے، مسجد میں نہ آئے تو پوچھنے کو کوئی تیار ہے؟ اچھا 2 دن بچہ روٹی نہ کھائے تو ڈاکٹر نو کہن کے بیمار ہو گیا ہے، یعنی روٹی نہ کھائے تو بیماری ہے، اور مسیطے نہ آئے تو کوئی بیماری نہیں. یہ فلمہ تک کے قرآن نہ پڑھے تو کوئی بیماری نہیں. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدہ فاطمہ پاک زندہ تھی، حضور روزانہ ان کے دروازے پر آواز لگاتے تھے اٹھو بیٹی نماز پڑھو. حالانکہ سیدہ فاطمہ تو ساری رات مصلے پر ہوتی تھی، پر حضور نے امت کو سکھایا کہ اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو نماز پر لے آؤ. اللہ کی قسم اللہ رزق کی کمی نہیں آنے دے گا، اللہ کی قسم نہیں آنے دے گا. پر یار جب ہم نے ان کو نماز ہی نہیں دی تو پوری دنیا کی ذلت
سے روزی کمائیں گے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے احمر وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز پر جم جائیے، خود بھی نماز پر جم جائیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، یعنی اللہ نے یہ تو نہیں پوچھنا نا بھی کنی روزی کمائی ہے کنا کمایا ہے، سوال تو نماز کا ہی ہونا ہے نا۔ نا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق کا سوال تو کی مولوی صاحب بھوکے مر جائیے پھر؟ اللہ کہہ رہے نہیں، نحن نرزقک، رزق میں دیاں گا نا۔ جے تینوں دکان تے بیٹھن نہ ملدا تے مسیتے آن نال کی بند کر دیاں گا؟ نہیں سمجھے؟ دودھ وچ پانی پا کے ویچے تے تیری پوری پیندی ہے، جے تو سجدے چ کہے سبحان ربی اللہ تے کی روٹیاں بند کر دیاں گا؟ نہیں، نحن نرزقک، تمہیں دنیا سے بہتر رزق عطا فرماؤں گا۔ والعاقبۃ للتقوی، اور فرمایا نیک انجام تو تقوی کا ہے، جس کام میں تقوی نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اس کا کوئی انجام بہتر ہو سکتا۔ وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ اپنے رب کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ اس کو کہتے ہیں پنجابی میں ایکی میکی ڈھیکی۔ یہ کافروں نے طریقہ مشرکوں نے حضور سے اختیار کر رکھا تھا کہ حضور سے کہہ رہے ہیں وہ جی کوئی نشانی لے آؤ نا کہ تسی اللہ دے رسول ہو۔ اچھا کیڑی نشانی؟ ساڈے سامنے پوڑی لا کے اسمان تے چڑھو، یہ نشانی مانگ رہے ہیں۔ اے جننے بھی پہاڑ نے نا ہٹا کے اتھے ذرا باغ بڑھا دیو تے وچ نہراں بھی چلا دیو تے باقیاں نو پھاڑ ایک واری لگے ساڈا ڈبل ڈبل لگے، اے نشانیاں پہ منگدے نے۔ حضور نے فرمایا میں کھیتیاں کران نہیں آیا، رب نال ملان آیا، میرے نال رب دی گل کرو، یہ کام میں کرن آیا۔ تو خیر آج ہمارے وہ جتنے بھی بے دین وزیر ہیں، یہ پچھلی حکومت میں ایک تھا شبر زیدی، اس کا منہ صحیح گلہری کی طرح، بیمار گلہری کی طرح، بڑی بڑی مونچھیں تھیں، وہ بدبخت وزیر بنا رہا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ یہ جتنے مدرسے ہیں، جتنی مسجدیں ہیں، جتنے مولوی ہیں، یہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ کہتا تھا کہ میں جب کوئی عورت پردے سے دیکھتا ہوں تو میرے دل میں آگ لگ جاتی ہے کہ یہ ابھی تک منہ چھپائے پھرتی ہے، یہ پردے اتارتی کیوں نہیں؟ یہ وہ بدبخت کہتا تھا۔ جب ایسے منحوس اور ایسے دین دشمن وزیر ہوں گے تو ملک کا یہی حال ہونا تھا نا، کہ وہ بغیرت کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے پردے میں عورت نظر آتی ہے تو میرا سر چکرا جاتا ہے کہ یہ پردہ کیوں کیے پھرتی ہے، یہ منہ ننگا کر کے آئے نا تاکہ اسی بھی بغیرتاں دے نال مل کے ترقی کریے، اس کا نام ترقی کر رکھا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں سے ترقی ہو سکتی نہیں، یہ نشانیاں مانگتے پھر رہے ہیں۔ قالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، کہتے ہیں کیوں نہیں ساڈے کول نشانی لے آندا؟ اللہ فرما رہے ہیں سونے اولم تاتیہم بینۃ، کیا تواڈے تو ود کے بھی کوئی نشانی ہو سکتی ہے؟ تواڈے تو وڈا بھی کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ تو کیا ان کے پاس وہ واضح دلیل نہیں آ چکی؟ سونیا تو ہی تو میرے ہون دی دلیل ہے، باقی تو کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں۔ محبوب تجھے تو میں نے اپنا آپ بھی دکھا دیا ہے۔ ما فی الصحف الاولی، اور جو پہلی کتابیں نازل ہو چکی ہیں اس میں بھی تو دلیلیں آ چکی ہیں نا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ہم نے تو انجیل میں آپ کا بھی ذکر کیا ہے، آپ کے صحابہ کا بھی ذکر کیا ہے، آپ کا بھی ذکر کیا ہے، آپ کے یاروں کا زبور میں ذکر کر دیا ہے، یہ پھر کون سی دلیلیں مانگتے پھر رہے ہیں؟ اور قرآن بھی ان کے سامنے نازل ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک جھوٹا بہانہ تھا۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ، اور اگر ہم رسول کو بھیجنے سے پہلے انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے، سن لے ذرا غور سے، یہ آخری دو آیتیں ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر رسول کے بھیجنے سے پہلے ان کو ہلاک کر دیتے تو لَقَالُوا، انہوں نے کہنا تھا ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، کیا تو نے ہماری طرف کوئی رسول بھیجا تھا؟ جب رسول ہی نہیں بھیجا اور ہمیں پہلے ہی ہلاک کر دیا، ہمارا قصور کیا ہے؟ فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ، اگر تو بھیجتا تو ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے، من قبلی، اس کے رسوا ہونے سے پہلے، ان نذل و نخزا، اگر تو دنیا میں آیتیں بھیج دیتا، رسول بھیج دیتا تو ہم تیری حکموں کی پیروی کرتے۔ ان نذل و نخزا، ذلیل اور رسوا ہونے سے
پہلے یہ جو ہے نا جی ذلیل، اس کا معنی ہے جو دل میں غم رہ جائے، جس بےزتی کا غم دل میں واقعہ تو ہو جاتا ہے پر بندے کے دل سے بات نہیں جاتی، اس کو کہتے ہیں ذلت۔ اور جو بےزتی سر عام ہو جائے اس کو کہتے ہیں رسوائی۔ تو قیامت والے دن یہ کو دونوں کام ہوں گے۔ تو کافر ایک بہانہ پھڑے، کل اللہ فرمائیں گے میرے محبوب ان سے فرما دو متربصن فتربصوا، کہ تم سب انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، کہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار ظالمو، اب بھی یہ بہانے بنا رہے ہو، انتظار کرو پھر۔ فستعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ من اصحاب الصراط السوی، کہ سیدھے راستے والے کون ہیں، ومن اہتدی، اور ہدایت والے، یہ تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ نے رسول بھیجنے سے پہلے کبھی کسی کو ہلاک اب حضور ہمارے نبی تشریف لا چکے ہیں تو اب ہلاکت کیوں نہیں آ رہی؟ نہیں سمجھے ہو؟ تو ہر نبی مقدمہ عذاب کا مقدمہ بن کے آیا ہے کہ اگر تم نے نہ مانا تو میں نبی آ گیا ہوں، رسول آ گیا ہوں، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور عذاب آ جاتا تھا۔ ہر نبی عذاب کا مقدمہ بن کے آیا کہ مان لو، کلمہ پڑھ لو، نہیں تو تمہاری خیر ہے، اور ہمارا نبی رحمت کا مقدمہ بن کے آیا۔ اس لیے حضور اس قوم پر عذاب نہیں آ رہا، اور اس لیے بھی نہیں آ رہا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب آپ ان میں موجود ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں عذاب بھیج سکتا پر قیامت والے دن تو پتہ چل جائے گا نا، فَسَتَعْلَمُونَ، پھر کوئی چھپی ہوئی بات نہیں رہ جائے گی۔ تو قیامت کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، آمین۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔